السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے ایک بابا جی جو کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کے لیے سعودیہ پہنچے، وہ کیسے وہاں پہ پہنچے، ان کی ویڈیو کس نے بنائی، کس طرح سے وائرل ہوئی اور کن حالات میں وہ سعودیہ پہنچے، کہاں کے رہنے والے ہیں اور اب وہ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں اور کون کون سی آفرز کن کن ممالک نے ان بابا جی کو کی ہیں، یہ تمام باتیں اس لیکچر میں بتائی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا نام عبد القادر بخش مری ہے، جن کا تعلق پاکستان صوبہ بلوچستان سے ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کس طرح سے عمرہ کرنے کے لیے سعودیہ میں پہنچے۔ انہوں نے 10 سے 15 سال محنت کی۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ انہوں نے پوری تیاری کی لیکن کووڈ آ گیا، کرونا کرائسس آ گئے تو پھر نہ ہی جا سکے۔ پھر انہوں نے اپنی جمعہ پنجی جو بھی تھی اس کو جمع کیا، 10 سے 15 سال جو محنت کی تھی جمع کیا تھا اس کو لیا، مال مویشی جو تھے بابا جی نے ان تمام مال مویشی کو بیچ دیا اور یہ چلے گئے عمرہ کرنے کے لیے سعودیہ میں۔ مکہ مکرمہ میں جب وہ پہنچے تو ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ عمرہ کیسے ادا کرنا ہے، تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے۔ طواف کرنے کے لیے ان کے پاس جتنا بھی سامان تھا انہوں نے ادھر ہی رکھا اور طواف کرنے لگے، خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے لگے۔ طواف کرنے کے بعد ان کو پتہ نہ چلا کہ انہوں نے اپنا سامان کہاں پہ رکھا ہے۔ وہ سارا سامان جو کہ پاکستان سے مکہ مکرمہ میں لے کر گئے تھے وہ سارا ہی گم ہو گیا۔ پھر اللہ کے بندے نے ان سے ملاقات کی اور اپنے ساتھ اپنی رہائش پہ لے گیا۔ کچھ دن وہاں پر مکہ مکرمہ میں گزارے۔ جس وقت مدینہ منورہ وہ آئے تب بھی وہ خالی ہاتھ ہی تھے، تو وہاں پر وہ کبھی گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں، کبھی گردنواں کے علاقے کو دیکھتے ہیں، تو اس دوران ہی کسی نے ان کی ویڈیو بنا لی اور ایک شرطے سے ہی ملاقات ہوئی ان کی، تو اس طرح سے وہ مدینہ میں جا کر مشہور ہونا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے تصاویر لی کہ یہ تو وہی لباس ہمیں لگ رہا ہے جس طرح کا صحابہ کرام اپنی زندگی میں پہنتے تھے۔ لیکن یہاں پر بالکل ہی یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ یہ ایک پتہ نہیں فرشتہ ہے، فرشتہ تو انسان کو نظر نہیں آ سکتا، اور دوسری بات یہ بھی نہیں کہنی چاہیے کہ یہ صحابہ میں سے کوئی صحابی معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کو تو علم ہے کہ 1400 سال پہلے ہی صحابہ کرام دنیا سے گزر چکے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جیسا لباس انہوں نے پہنا ہے، لیکن عرب کے علاقہ جات میں اس طرح کا لباس نہیں پہنا جاتا تھا۔ ان بابا جی کی سادگی، ان کا سادہ لباس، کبھی مدینہ منورہ کو دیکھنا، گنبد خضرا کو دیکھنا اور اس کے بعد پھر گردنواں کے علاقے کو دیکھنا، ان کا ایک کہہ سکتے ہیں کہ نورانی چہرہ سب کے ہی دل کو بھا گیا۔ ان کا نورانی چہرہ سب کو ہی بہت اچھا لگا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو کوئی اللہ کا نیک بندہ ہی معلوم ہوتا ہے۔ عرب کے جو لوگ تھے ان کا لباس ایسا تھا، لیکن اس دور میں ان کا لباس وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا گیا، لیکن اس طرح کا لباس ان میں معروف تھا کہ ہمارے آباء و اجداد اس طرح کا لباس پہنتے تھے، اس لیے انہوں نے بھی اس لباس کو بڑا پسند کیا۔ جس وقت عمرہ کر کے پاکستان میں واپس آ گئے تو لوگوں نے رابطے کرنے شروع کر دیے۔ ان بزرگ بابا جی کے پاس کوئی موبائل نمبر نہیں تھا، تو پھر بیٹے کے نمبر پہ لوگوں نے رابطے کیے۔ ترکی سے بھی کال آئی اور اسی طرح سے سعودیہ سے بھی کال آئی۔ سعودیہ اسٹیٹ کی طرف سے انہوں نے کہا کہ آپ حج کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم شاہی مہمان کے طور پہ آپ کو یہاں پہ رکھیں گے۔ تو یہ بہت ہی بڑا اعزاز تھا ان بزرگ بابا جی کا، جنہوں نے سچے دل سے محنت کی اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے۔ کوئی بھی انسان اگر اس کے دل میں تڑپ ہے اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ لازمی اپنا گھر دکھائیں گے۔ اب وہ بزرگ بابا جی پاکستان میں موجود ہیں۔ دور دراز کے پاکستان کے علاقوں سے لوگ ان سے ملاقات کرنے کے لیے، سیلفیاں لینے کے لیے ان کے پاس آ رہے ہیں، اور اسی طرح سے لوگ بڑے عقیدت کے طور پہ ان کے پاس آ رہے ہیں، اپنے غموں کا حال سنانے کے لیے ان کے پاس آ رہے ہیں، دعائیں کروانے کے لیے ان کے پاس آ رہے ہیں، دم کروانے کے لیے ان کے پاس آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لازمی عزتوں سے نوازتا ہے، اور وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی موجود ہوں لوگوں میں وہ عزت والے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے اپنے بندوں کو نوازتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو حج کے لیے بھی لے جائے۔ یہ ہمارے پاکستان کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہوگی کہ سعودیہ اسٹیٹ کی طرف سے ایک سادہ اللہ کے بندے کو ایک شاہی مہمان کے طور پہ پاکستان سے سعودیہ بلایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔